السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے 2 آیتیں پڑھنی ہیں لاسٹ سورۃ بقرہ کی، آیت نمبر 285 اور 286، یہ 2 آیتیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی آپ لکھنا شروع کریں، قرآن پاک کھولیں اور ٹرانسلیشن لکھیں۔ آمنا ایمان لائے، الرسول رسول، بما با پر، ما جو، اس پر جو، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا۔ یہ پیسے وائس ہو جائے گا، کیونکہ آپ تھرڈ لیٹر پر دیکھیں، شروع کا جو ہے ہمارا مضارع کی علامت اس کے اوپر پیش ہے اور تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر تھرڈ لیٹر پہ زبر ہوگی اور شروع میں پیش ہوگی مضارع پہ، تو پھر اس کا جو ہم ترجمہ کریں گے وہ پیسو وائس میں کریں گے۔ انزلہ نازل کیا گیا، الیہ الی طرف، ہی اس کی طرف، من سے، ربی ہی رب ہی اس کے رب، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، وا اور، المؤمنون مومن بھی کو بریکٹ میں لکھیں، وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، والمؤمنون اور مومن بھی۔ اور یہاں پر اینڈ پر دیکھیں، میں اس کو دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ریوائز کرا دوں، جب بھی کسی ناؤن کے یا اسم کے اینڈ پر واو نون، واو الف اور یا نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ جمع ہے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے المؤمنون، اس کا مطلب ہے کہ سارے مومن، ٹھیک ہے، اور مومن یعنی کہ سب مومن، کل سب، آمنا ایمان لائے، باللہ با پر، اللہ پر، وا اور، ملائکتی فرشتے، ہی اس کے یعنی اللہ کے، وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتے، وا اور، کتبی کتابیں، ہی اس کی، وہ کتبی ہی اور اس کی کتابیں، کتب بھی جمع ہے کتاب کی، وا اور، رسولی رسول ہی اس کے، اور اس کے رسولوں، یہ رسول بھی جمع ہے رسول کی، اور اس کے رسولوں، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، یہ نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم، اور نون سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے یا تو حال میں ہوگا یا پھر فیوچر میں ہوگا، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، نفرقو ہم فرق کرتے، لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک، بینا احدن کسی ایک کے درمیان، من سے، رسولی ہی اس کے رسولوں، رسولی رسول اور ہی اس کے یعنی اللہ کے رسولوں، وا اور،
قالو انہوں نے کہا. اب یہاں پر دیکھیں اینڈ پر واو الف آیا ہوا ہے. واو الف سے مطلب ہے کہ یہ جمع ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر انہوں لگا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہنے والے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلا انہوں نے کہا. سمعنا، سمع سنا، اور نون زبر الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. اگر کسی لفظ کے اینڈ پر نون زبر الف نا آتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے. سمعنا سنا ہم نے، وا اور اطعنا، اطاعت کی، نا ہم نے. غفرانک، غفرانکا، غفران بخشش کا تیری، غفرانکا تیری بخشش، بریکٹ میں لکھ لیں چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، رب رب اور پھر اینڈ پہ نون زبر الف نہ آیا جس کا مطلب ہے ہم یا ہمارے. غفرانک ربنا، بخشش چاہتے ہیں تیری اے ہمارے رب. وا اور الیکا، الا طرف، کا تیری، اور تیری طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے یا لوٹنا ہے. لا نہیں، یکلفو تکلیف دیتا. اب یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے اور وہ مضارع کی علامت کے اوپر پیش آ رہی ہے، لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں پریزنٹ میں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اگر تھرڈ لیٹر پہ زبر ہوتی پھر یہ ترجمہ ہو جاتا پیسو وائس یا مجہول میں. لا یکلفو نہیں تکلیف دیتا، اللہ اللہ تکلیف دیتا یا مکلف ٹھہراتا، جو بھی لکھ لیں. نفسن کسی نفس کو، کسی کہاں سے آیا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا جب بھی کسی اسم پہ تنوین ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اسم نکرہ. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبریں، دو پیشیں، دو زیریں، اس کو کہتے ہیں تنوین. تو جب بھی کسی لفظ کے اوپر تنوین پہ وہ لفظ ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اور کامن ناؤن کا عربی میں جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی، کوئی، ایک، اس طرح کے الفاظ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا وسع وسعت، ہا اس کی وسعت یا اس کی گنجائش، بریکٹ میں لکھ لیں کے مطابق. لہا لام کے لیے، ہا اس، لہا اس کے لیے، ما جو، کسبت اس نے کمایا. یہ اس کہاں سے آیا؟ یہ جو اینڈ پر تا ہے اس کا مطلب بنتا ہے اس نے کمایا. وا اور علیہا، علا پر، ہا اس پر، ما جو، مکتسبت اس نے کمایا. ربنا اے ہمارے رب، رب رب اور نون زبر الف نا ہمارے، اے ہمارے رب. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں.
ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں، تواخذنا، تواخذ تو پکڑنا، نہ ہمیں، لا تواخذنا نہیں تو پکڑنا ہمیں، یا نہیں تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان اگر، نسینا، نسی نسیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھولنا، نسی بھول جائیں، اور پھر اینڈ پہ نون زبر الف نا، میننگ ہم، بھول جائیں ہم، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او یا اخطانا، اخطا اس کا کیا مطلب ہے؟ خطا ہو جائے نہ ہم سے، یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا رب، ربا رب اور نون زبر الف نا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، ولا وا اور لا نہیں، اور نہیں، تحمل تو ڈالنا، تا جو ہے یہ تو کے لیے ہے، تو ڈالنا، ویسے تو رب کے لیے بھی میرا تو یہی دل چاہتا ہے کہ آپ کا لفظ استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے بڑھ کر اور کون سی ہستی ہے، تو اس میں آپ تو کی جگہ آپ بھی لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، تحمل آپ ڈالیں، علینا علا پر، نہ ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسے، حملتہ حمل ڈالا، یہ جو تا ہے جس کے اوپر زبر ہے اس کا مطلب ہوگا تو، یعنی کہ آپ، ہو اسے، حملتہ ڈالا آپ نے اسے، یعنی وہ جو بوجھ ہے، حمل ڈالا، تا آپ نے، ہو اسے، جیسے آپ نے ڈالا اسے، علا پر، الذین وہ لوگ جو، من سے، قبلنا قبل پہلے، اور نہ ہم، من قبلنا ہم سے پہلے، ربنا اے ہمارے رب، ولا وا اور لا نہیں، تو ہم ملنا، تو ہم مل، تا تم کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو، اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے آپ، تو ہم مل آپ اٹھوانا، نہ ہم سے، ولا تو ہم ملنا اور نہیں آپ اٹھوانا ہم سے، ماں جو، یا جس کی، لا نہیں، طاقت طاقت، لنا ہمارے لیے، لام دیے اور نہ ہم، ہمارے لیے یا ہم کو، بھی اس کی، وعفو وا اور اوفو درگزر کریں، انا یہ دو لفظ ہیں، ان اور نا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، اور نون زبر الف نا کا مطلب ہم، تو کیا بنے گا؟ انا ہم سے، وعفو عنا اور درگزر کریں
ہم سے، واغفر لنا، وا اور اغفر بخش دے، لنا ہمارے لیے یا ہمیں، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور وا اور ارحم رحم کریں، نہ ہم پر اور رحم کریں ہم پر، انتا آپ، یا اس کا مطلب تم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم آپ کا لفظ استعمال کریں گے، انتا آپ، مولانا مولا مولا ہیں اور نون زبر الف نا ہمارے، انتا آپ مولانا مولا ہیں ہمارے، پشت پناہ ہیں ہمارے، ولی ہیں ہمارے، فانصرنا ف پس انصر مدد کریں، نہ ہماری پس مدد کریں ہماری، علی پر، القومی قوم، الکافرین کافر یعنی کافر قوم، پر یعنی اس کے خلاف۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ جو دو آیتیں ہیں آخر والی، یہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک ہم نے کوشش شروع کی دو آیتیں کر کے، اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہماری سورۃ بقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں توفیق دے اور ہم پورا قرآن پاک جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں، اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو یہ جو آخری دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی، یہ بہت اہم ہیں، ان کو پڑھا کریں رات کو۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ رات کو جب یہ دو آیتیں جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، تو ان آیتوں کو معمول بنائیں کہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، یا پھر ان کو یاد کر لیں، نماز میں عشاء کی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما اس پر جو، انزل الیہ نازل کیا گیا اس کی طرف، من ربہ ان کے رب، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی، یعنی کہ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور تمام مومن بھی اس پر ایمان لائے کہ جو بھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی جا رہی تھی قرآن کی شکل میں اس پر۔ کل آمن باللہ، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی یہ پوری ایک فہرست آ گئی ایمانیات کی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ اور کیا کہتے ہیں، ایک تو ایمان لائے ان تمام چیزوں پر، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی تمام رسول جو ہیں وہ ہمارے لیے برابر ہیں، اور جتنے بھی رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے، ہم کسی پہ کوئی ہم تفریق نہیں کرتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے، جیسے اب آگے آئے گا تلک الرسل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن ہم جو ماننے والے ہیں ہم سب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے سب ہی محترم ہیں اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کیا ہے کہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بات بھی ان کو پتہ چلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا
اور فوراً وہ اطاعت کرتے ہیں. غفرانک ربنا کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے آپ کی بخشش مانگتے ہیں. غفرانک مغفرت طلب کرتے ہیں ہم آپ سے آپ کی اور آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بخش دیں. یہ بہت بڑی دعا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں تو اس سے آگے ہمیں اور کیا چاہیے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور کیا ہے ہمیں آپ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. یعنی آخر کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی آخرت کے بارے میں بھی یہ ایمان کا تذکرہ آ گیا یہاں پر کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے امتحان کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. تو اس لیے اس چیز کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. بہت ہی اہم یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی اس کا مواخذہ کریں گے. اس میں جو علماء بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. پھر ایک انسان جو ہے ہر انسان کے حالات فرق ہوتے ہیں, اس کی جینز فرق ہوتی ہیں, تو اس کا حساب کتاب بھی اس کے حالات, اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز اور اس کی ہیریڈیٹی مٹیریل کے مطابق ہوگا. جو فیکٹرز اس کو جو موروثی طور پر چیزیں ملی ہوئی ہیں, دیکھیے ایک انسان ہے اس کے اندر ایک بات کو بیان کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت ہے, تو یہ تو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے, دوسرے میں نہیں ہے. پھر ایک انسان ہے اس کو ماحول ایسا ملا ہے کہ بڑی ہی فرصت والی زندگی ہے, اس کے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہیں جو اس کے تمام اللہ نے رزق کی فراوانی دے رکھی ہے, تو اس کے پاس بہت سارا وقت ہے. اور ایک انسان ہے کہ جس کے پاس وقت بالکل نہیں ہے, وہ بیچارہ مشکل سے اپنی روزی روٹی پوری کرتا ہے, سارا دن کام کرتا ہے. تو دونوں کا حساب ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا. جس کے پاس وقت زیادہ ہے اس کو اپنا وقت اللہ کے راستے میں اللہ کے کام میں لگانا ہے, اور جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ بیچارہ اس کو وقت مل ہی نہیں رہا کہ وہ لگا سکے, تو اس لیے دونوں کا حساب الگ الگ ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بڑی انسان کو حوصلہ بھی ہوتا ہے اس سے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی سے بھی اس کی وسعت کے مطابق اس کو مکلف نہیں ٹھہرائیں گے. جو بھی حساب کتاب, اسی لیے ہے نا کہ فردن ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے روز قیامت, تو فردن اسی لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے, تو اس کے حالات کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا وہ والی چیزیں بھی, صلاحیتیں بھی, اور جس طرح کے حالات میں وہ رہا وہ صلاحیتیں بھی, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس سے حساب کتاب لیں گے. تو یہاں پر تھوڑا سا رک کر ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہم دیکھیں کہ ہم بھی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کیا ہم مکمل طور پر ان صلاحیتوں کو اور ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دی اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کے بارے میں ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے, اور جہاں جہاں پر بھی میرے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ. آگے غفرانک ربنا و الیک المصیر. غفرانک کیا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی بخشش کا, اور اے ہمارے رب ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بخشش مانگی گئی, اور یہ پھر اس چیز کا اقرار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک روز تو ہم نے آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے. تو جب جواب دینے کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان کام بھی سنبھل کے کرتا ہے. اگر سارا دن مجھے دیا جاتا ہے اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ رات کو مجھے اپنے گھر کے کسی بڑے کو جواب دینا ہے کہ میں نے سارا دن کیا کیا, تو میں سارا دن محتاط ہو کر گزاروں گی تاکہ جو میں نے جب جواب دینا ہے تو میرے سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے سزا ملے. تو اس لیے ہمارے پاس بھی یہ کچھ وقت ہے جو ہمیں ملا ہے, اس وقت کا ہم صحیح استعمال کریں, کیونکہ ہم نے بھی اللہ کے حضور ایک روز جواب دینا ہے. اس وقت کا وہ حدیث یاد کر لیں لمبی, جس کے بارے میں کیا تھا کہ کوئی شخص بھی
اس ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب اللہ کو نہیں دے گا کہ عمر کہاں کھپا کے آئے ہو، جوانی کہاں گزاری ہے، جو علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے، جو مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، حلال سے یا حرام سے۔ تو یہ تمام سوالوں کے جواب ہمیں اللہ کو دینے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اوہو، میں پچھلی آیت کر دیا میں نے ترجمہ، پیچھے سے ہو گیا تھا۔ اچھا، آگے ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ کیا میننگ ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اس جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ اب یہ ترجمہ کیسے ہوا؟ لہا ما کسبت، اس مقام پر جو یہ لام ہے اور علا ہے، علیہا ما اکتسبت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہا ما کسبت سے مراد ہے کہ جو بھی نیکی اس نے کمائی ہوگی وہ اس کے لیے ہے۔ لام کا مطلب کے لیے ہوتا ہے نا، تو جو نیکی بھی کمائی ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کے حق میں ہوگی اور اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، تو اس سے کیا مراد ہوگی کہ جو بدی اس نے کمائی ہوگی اس کا وبال اسی پر آئے گا، یعنی اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی۔ تو یہاں پر یہ تھوڑی چیز کو سمجھنی، لام کے لیے ہوتا ہے اور علا پر ہوتا ہے۔ تو کے لیے کیا ہے کہ جو نیکی کمائی ہے وہ اسی بندے کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور جو کوئی گناہ کمایا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، اسی بندے پر، یعنی کہ سزا اس کو ملے گی۔ تو یہاں سے بھی کیا کہ جو عمل بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی، اگر اچھا کر رہے ہیں تو اس کی اچھائی ملے گی، اگر برا کر رہے ہیں تو اس کی برائی ملے گی، سزا ملے گی۔ تو اس لیے اپنے اعمال کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو ہمارے خلاف جائے، بلکہ ایسے اعمال کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس سے اللہ راضی ہوں اور جو ہمارے حق میں جائیں۔ اچھا، پھر یہ اب دعا شروع ہو رہی ہے، بہت ہی خوبصورت عظیم دعا ہے قرآن پاک کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، یا تو خطا ہے یا بھولنا ہے۔ تو فرمایا ہم کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کوئی خطا کر بیٹھیں، غلطی سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا ہم بھول کر کوئی ایسی بات کر بیٹھیں تو اللہ پاک ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہمیں اس کی ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو خطا اور بھول جانے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اتنے کریم رب ہیں ہمارے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بوجھ ڈالے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ویسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ پہلی شریعتیں جو تھیں وہ ذرا سخت تھیں اور ان میں بڑے سخت احکامات تھے، تو دعا مانگی کہ اللہ ویسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا، ہمارے لیے شریعت کو آسان کرنا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اب ہم نے بہت ساری ایسی باتیں پڑھ بھی لی ہیں، آگے پڑھیں گے بھی، جیسے شریعت موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو تھا روزہ اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری دن کا روزہ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو آسان فرما دیا کہ مغرب سے لے کر اور صبح فجر سے لے کر مغرب تک کا روزہ ہے۔ تو لیکن اس میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، کافی لمبا روزہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بہت ساری آسانیاں کر دی۔ جمعے کا دیکھ لیں، سبت کا ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کے لیے پورا دن ہفتے کا جو تھا اس میں وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اور صرف عبادت کرنی ہوتی تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ ہمارے لیے جمعہ
ایک عبادت کا دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جو جمعے کی اذان ہوتی ہے اور وہ جو 2 گھنٹے بنتے ہیں نماز کے، بس اس ٹائم پر تم نے کاروبار بند کر دینا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد تم اپنا دنیا کے کام کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمائی، تو یہی ہم نے دعا مانگی کہ اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جو ان پر آپ نے ڈالا تھا۔ یہی آگے فرمایا جا رہا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، کہ اللہ ہمیں کسی طرح سے بھی، چاہے وہ آزمائشوں کا ہو، تکلیفوں کا ہو، دکھوں کا ہو، یا کیسا بھی ہو، اللہ ہمیں کسی بھی ایسے بوجھ تلے نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں واقعی انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس انسان میں کتنی طاقت ہے کس چیز کو اٹھانے کی۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرماتے رہنا، ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے رہنا۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا، یعنی ہماری جو یہ غفر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کے لفظ کو اگر آپ سمجھیں تو مغفر اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے سر کی جنگ میں وہ جو ہیلمٹ پہنی جاتی تھی وہ اس کو کہتے ہیں خود کو، تو سر کو وہ ہیلمٹ چھپا لیا کرتی تھی، اور گولی یا تلوار کے وار جو تھے اس سے انسان کا سر بچ جاتا تھا۔ تو مغفرت یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتے ہیں، ان کی پردہ پوشی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیں، ان کی پردہ پوشی کر دے، جو ہم سے گناہ ہو بھی جائیں اللہ تو ان کو دنیا کے سامنے لا کر ہمیں رسوا نہ کریں، ان کو ڈھانپ دیں۔ اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم کسی کو کی غلطی، کسی کا گناہ یا کسی کی کوئی بھی ایسی بات اگر ہمارے علم میں آئے تو ہم بھی اس کو ڈھانپ دیں، اس کی تشہیر نہ کریں۔ ہم جب کسی کے گناہ کو ڈھانپیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپیں گے۔ اور پھر ہم نے کہا ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائے۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے پشت پناہ ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے حامی مددگار ہیں، تو اس لیے آپ جو ہیں وہ ہم پر رحم فرمائیں۔ ہم نے آپ ہی کی طرف آنا ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم نے اور جانا کہاں ہے آپ کے علاوہ۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس آپ ہماری مدد فرمائیں کافر قوم کے مقابلے پر۔ تو یہ یہاں پر اصل میں یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے، اب چونکہ مدینے میں نازل ہوئی تھی سورۃ بقرہ، اور ایک مشکل وقت آنے والا تھا مسلمانوں پر، غزوہ بدر ہونے والی تھی، تو اس لیے یہ دعا بھی ان کو سکھائی جا رہی ہے کہ بھئی اس دعا کو آپ مانگو، تاکہ اس مشکل وقت میں وہ جو کفار، آگے آپ پڑھیں سورۃ بدر کا جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر مشکل حالات تھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طریقے سے مدد کی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا بھی سکھائی۔ تو اس دعا کو یاد کریں اور اس کو مانگا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلوں کو آسان فرمائے، اور ہمارے پہ کبھی بھی ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالے جسے ہم اٹھا نہ پائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھیں، پردہ پوشی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے، لوگوں پر ظاہر کر کے ہمیں رسوا نہ کریں، اور ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرمائیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہماری سورۃ بقرہ آج اختتام کو پہنچی۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ آپ نے 2 آیتیں، 3 آیتیں کر کے اس کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور میری بھی کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔